بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ایک وقت آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں، ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ اور جب کسی بھی قوم کی ہلاکت کا وقت آ جائے تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر قرآن نازل ہوا ہے، بے شک تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکة ان كنت من الصادقین۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ اور ہم فرشتوں کو تو صرف آخری فیصلے کے وقت عذاب کے نفاذ کے لیے ہی نازل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جاتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جبکہ اس سے پچھلی کتابوں مثلاً تورات کی حفاظت کا ذمہ بنی اسرائیل کے انبیاء، اولیاء اور علماء کو قرار دیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک ہم آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیج چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اور گزشتہ لوگوں کی طرح رسولوں کی تکذیب کرنا ہم ان مجرموں کے دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔ اس وجہ سے یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور حقیقت یہی ہے کہ پچھلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ بھی کھول دیں اور یہ اس کے ذریعے آسمان پر چڑھ بھی جائیں، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ ہجر آیات نمبر 16 تا 25 میں
عقل والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ، نیز یہ کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، لیکن وہ اسے اپنی حکمت کے مطابق ایک معین مقدار میں اتارتا ہے۔ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز کا وارث ہے۔ وہ ان کو بھی جانتا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور انہیں بھی جانتا ہے جو ابھی آنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں آراستہ کر دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں، اگر کوئی شیطان چوری چھپے کچھ سننا چاہے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم ہی نے زمین کو پھیلا کر ہموار سطح بنایا اور اس میں بھاری پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، اور اس میں ہر چیز ایک مناسب اور معین مقدار میں اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے زمین میں تمہاری معیشت کے سامان بھی پیدا کیے، اور ان جانداروں کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں دیتے، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں، مگر ہم اسے ایک مخصوص اور مناسب مقدار کے ساتھ ہی نازل کیا کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم بادلوں سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر ہم ہی آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر وہ پانی تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس پانی کا اس قدر ذخیرہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، بالآخر ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور انہیں بھی جانتے ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً تمہارا رب قیامت کے دن ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ آیات نمبر 26 تا 48 میں آدم و ابلیس کا قصہ، جب کہ ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، اللہ کی ناراضگی کے بعد روز قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ اولاد آدم کو گمراہ کر سکے۔ اللہ کی طرف سے اعلان کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، جبکہ پرہیزگار لوگ جنت میں ہوں گے۔ اس قصہ کے پس منظر میں قریش کو تنبیہ کہ تم لوگ اسی ابلیس کی پیروی کر رہے ہو، اور آخر کار تمہارا بھی انجام جہنم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ،
ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ہوئے سوکھے گارے سے پیدا کیا. والجان خلقناه من قبل من نار السموم اور اس سے پہلے ہم جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے گھنگھناتے ہوئے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور جب میں اس کی شکل و صورت کو مکمل اور درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. بس جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ابلیس نے جواب دیا کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ہوئے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ بے شک تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ابلیس نے کہا اے میرے رب پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن سب لوگ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. اللہ نے فرمایا کہ بے شک تجھے اس دن تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے جس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم ہے. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ابلیس نے کہا اے میرے رب کیونکہ تو نے مجھے سیدھے راستے سے بھٹکایا ہے تو مجھے قسم ہے اب میں بھی دنیا کی زندگی کو ان کے لیے انتہائی دل فریب بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. إلا عبادك منهم المخلصين. سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اطاعت کے لیے چن لیا ہو. قال هذا صراط علي مستقيم. اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے کہ میری اطاعت اختیار کی جائے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان گمراہ لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی اختیار کریں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور بے شک ایسے سب لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ.
اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے ان گمراہوں میں سے ایک گروہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ اس دن جنت کے باغات میں اور چشموں پر ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین، ان کے دلوں میں جو کچھ باہمی رنجش اور کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ آیات نمبر 49 تا 60 میں اس حقیقت کا بیان کہ اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کی سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا واقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بلا شبہ میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال بھی سنا دیجئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کہا تم پر سلام ہو۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، مہمانوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، بے شک ہم تمہیں ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اس وقت اولاد کی بشارت دے رہے ہو جب مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، تم مجھے آخر کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، مہمانوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل صحیح بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارے آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے خاندان لوط علیہ السلام کے، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، البتہ لوط کی بیوی کے لیے بحکم الہی ہم نے یہ مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ آیات نمبر 61 تا 84 میں احوال جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے
اور قوم لوط اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم سمود اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ ان واقعات کے پس منظر میں ایک دفعہ پھر قریش کو تنبیہ: اگر تم نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو ان ہلاک شدہ قوموں کی نشانیاں ایک ایسی شاہراہ پر موجود ہیں جہاں سے تم اکثر گزرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ پھر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور آپ خود ان سب سے پیچھے رہیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اس طرف چلے جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کے پاس وحی کے ذریعے اپنا یہ فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ ہی کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور اس اثنا میں شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک یہ سب میرے مہمان ہیں، پس مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تجھے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ دنیا جہاں کے لوگوں کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو۔ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلین۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی ساری بیٹیاں موجود ہیں۔ لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ لوگ اپنی گمراہی کے نشے میں مدہوش ہو رہے تھے۔ فأخذتهم الصیحة مشرقین۔ آخر کار سورج نکلتے نکلتے ان کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ پھر ہم نے اس بستی کو الٹ کر رکھ دیا اور اس پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکروں کی بارش کر دی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ بلا شبہ اس واقعے میں اہل فراست کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ اور اس بستی کے آثار ایک عام شاہراہ پر اب بھی موجود ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ یقیناً اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی سبق آموز نشانیاں ہیں۔
وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بلا شبہ ایکا کے رہنے والے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی بڑے سرکش تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ سو ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا، اور ان دونوں بستیوں کے کھنڈرات ایک شارح عام پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ قوم سمود کا واقعہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور باوجود کہ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ پھر بھی ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے تاکہ ان میں امن و اطمینان سے رہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو ان کو بھی صبح ہوتے ہی ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو کچھ انہوں نے اپنے صحیح و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ آیات نمبر 85 تا 99 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین کے ساتھ حسن و خوبی سے درگزر کرنے اور اہل ایمان سے شفقت کا سلوک کرنے کی ہدایت۔ یہود نے اپنی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جس کے بارے میں یقیناً ان سے باز پرس ہوگی۔ یہ منکرین جو کچھ کہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کسی مصلحت کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن و خوبی کے ساتھ ان کافروں سے درگزر کیجیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم یقیناً آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے کافروں کے بعض گروہوں کو اس چند روزہ زندگی کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ہی ان کافروں کی گمراہی پر غم اور افسوس کیجیے اور مومنین پر شفقت اور رحم فرمائیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بہت واضح انداز میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين جس طرح اس سے پہلے ان قوموں پر ہمارا عذاب نازل ہوا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے تقسیم کر دیا تھا۔ اشارہ یہود کی طرف ہے جو ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ ہماری تورات کی موجودگی میں قرآن کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری طرف انہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات میں تحریف کر کے اس کے حصے بکھرے کر ڈالے تھے، بعض حصوں کو ظاہر کرتے تھے اور بعض کو چھپا لیا تھا۔
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سو آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ان کے کیے ہوئے تمام اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کریں گے. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لہذا جو حکم آپ کو دیا جاتا ہے وہ علل اعلان سب کو سنا دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے. إنا كفيناك المستهزئين. یقیناً آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم ہی کافی ہیں. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی معبود قرار دیتے ہیں انہیں جلد ہی اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کے دل کو سخت تکلیف پہنچتی ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں. آیات نمبر 1 تا 9 میں قریش مکہ کو تنبیہ کہ عذاب الہی ایک حقیقت ہے، اس کے لیے جلدی لانے کا مطالبہ نہ کرو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے یہ آسمان اور زمین کسی مقصد ہی کے تحت پیدا کیے ہیں. پانی کی ایک بوند سے پیدا کیے گئے انسان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق کے سامنے اٹھ کھڑا ہو. دنیا کی تمام نعمتیں جو تم استعمال کرتے ہو سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں. وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اس نے اطاعت و نافرمانی کا یہ اختیار انسان کو بخش دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اللہ کا حکم قریب آ پہنچا ہے بس اس کے لیے جلدی نہ کرو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک اور برتر ہے. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے خبردار کر دے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو مجھ سے ڈرتے رہو. خلق السماوات والارض بالحق. اس نے آسمانوں اور زمین کو کسی مصلحت کے تحت ہی پیدا کیا ہے. تعالی عما یشرکون. جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے برتر ہے. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا لیکن پھر وہ اپنے رب ہی سے برملا جھگڑنے لگا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اور اس نے مویشی چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
نیز جب تم انہیں شام کو چرا کر واپس لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو تو اس ریوڑ کا منظر تمہارے لیے بڑا دلکش اور عزت و شان کا باعث ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ چوپائے تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے دور دراز شہروں تک بھی لے جاتے ہیں جہاں تم سخت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھے راستہ دکھانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن کیونکہ اس زندگی کا مقصد ہی امتحان ہے، اس لیے یہ اختیار اس نے تمہیں عطا کر دیا ہے کہ چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کر لو اور چاہے شیطان کے راستے پر چل پڑو، پھر بالآخر قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کا مستقل ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا۔ آیات نمبر 10 تا 23 میں آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانیوں اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ذکر، یہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کفار کے یہ جھوٹے معبود جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس میں سے کچھ تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور اسی پانی سے نباتات اور درخت اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، اس پانی سے وہ تمہارے لیے ہر طرح کی کھیتیاں بھی اگاتا ہے، اور زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل بھی پیدا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، اور اسی نے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ والنجوم مسخرات بأمرہ، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، اسی طرح اس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں مختلف رنگ و روپ کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بلا شبہ اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے ممکن بنایا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس میں سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنے نہ لگے، اور اسی نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور راستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وہ اللہ جو اتنا کچھ پیدا کر سکتا ہے کیا ان معبودوں کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اور یہ کفار اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں تو خود کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، پھر جو لوگ ان تمام دلائل کے باوجود بھی آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل انکار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ بڑے سرکش و متکبر ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے۔ انہ لا يحب المستکبرین۔ بلا شبہ اللہ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیات نمبر 24 تا 32 میں قریش مکہ کو تنبیہ کہ وہ قرآن کو محض کہانیاں اور افسانے کہہ کر جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑے گا۔ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے، لیکن وہ دنیا میں بھی عذاب سے ہلاک ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ پرہیزگار لوگ قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بہت اچھا اجر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں سے قرآن کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو محض پچھلے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں،
قرآن میں پچھلی نافرمان قوموں کے جو بھی قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ان کے اس طرح کہنے کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ نہ صرف اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ کچھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کرتے رہے تھے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یاد رکھو کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اپنے اوپر لادے چلے جا رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی دعوت حق کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کیں، لیکن اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور پھر اوپر سے چھت ان پر آ گری، اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ آج وہ ہستیاں کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے اور جن کی حمایت میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم۔ اس وقت وہ لوگ جنہیں حق بات کا علم دیا گیا تھا کہیں گے کہ آج کے دن ہر قسم کی ذلت اور عذاب ان کافروں کے لیے ہے جن کی جان فرشتوں نے اس حال میں قبض کی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ موت کے وقت وہ حالت کفر میں تھے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ۔ اس وقت یہ کافر بھی سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو اپنی دانست میں دنیا میں کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں، یقیناً اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا۔ سو اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ غرض یہ جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ اور دوسری طرف ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب قرآن کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی چیز اور بڑی خیر نازل فرمائی ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور پرہیزگاروں کے لیے واقعی وہ بہت اچھا گھر ہے۔ جنات
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. وہ آخرت کا گھر دائمی باغات ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے. ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو وہاں میسر ہوگی. كذلك يجزي الله المتقين. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ عطا کرتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فرشتے جب ان کفر و شرک سے پاک متقی لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، جو اعمال تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں جنت کے باغوں میں داخل ہو جاؤ. آیات نمبر 33 تا 40 میں مشرکین کو انتباہ کہ تم لوگ وہی کچھ کر رہے ہو جو تم سے پہلے نافرمان قومیں کرتی رہی ہیں. ان سب کو اللہ کے عذاب نے آ گھیرا تھا. مشرکین کا کہنا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد کو یہ کام کرنے سے روک سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. لیکن حق یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے. کفار کا یہ کہنا کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کافر اب صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا تمہارے رب کا حکم عذاب آ پہنچے؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کفر پر ایسا ہی اصرار کیا تھا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. پھر ان لوگوں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. آخر انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ ملا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں آ گھیر لیا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی اور کی پرستش کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم حکم الہی کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. كذلك فعل الذين من قبلهم. ایسے ہی ہیلے بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. لیکن یاد رکھو کہ رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے احکام صاف اور واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور یقیناً ہم ہر قوم میں اس مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور گمراہی کی طرف بلانے والوں سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. سو ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت بخش دی اور بعض ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
سو تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو راہ راست پر لانے کی چاہے جتنی بھی خواہش کریں، لیکن یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے، کیونکہ جس پر گمراہی مسلط ہو چکی ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دوسرا مددگار ہو سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ اور یہ منکرین اللہ کی سخت ترین قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے اللہ اسے کبھی دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہاں کیوں نہیں، وہ ضرور زندہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ یہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اللہ ان باتوں کی حقیقت ان پر واضح کر دے جس میں اختلاف کر رہے ہیں، نیز اس لیے بھی کہ کافر اس بات کو جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیات نمبر 41 تا 47 میں بشارت کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ وضاحت کہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، کبھی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا۔ کفار جو سازشیں کر رہے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب انہیں کہیں بھی اور کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بالآخر آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے ہی۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مصائب کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر یہ لوگ نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لیں۔ بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پچھلے رسولوں کو ہم نے روشن نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے واسطے بھیجے گئے احکام ان پر واضح کر دیں، اور اس لیے بھی کہ وہ ان احکام کے بارے میں غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر جو لوگ اپنے برے مقاصد کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے
یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے یا ایسی حالت میں جب وہ عذاب سے خوفزدہ ہو چکے ہوں، وہ کسی طرح بھی اپنی تدبیروں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فإن ربكم لرؤوف رحيم، اس میں شک نہیں کہ تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے، اسی لیے اس نے اب تک ان لوگوں کو مہلت دی ہوئی ہے۔ آیات نمبر 48 تا 60 میں مشرکین کو تنبیہ کہ تم سب کا معبود صرف اللہ ہی ہے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، جو نعمتیں بھی تمہیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش پر خود ان کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم يروا الى ما خلق اللہ من شیء يتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون، کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کے سائے کیسے دائیں جانب سے اور کبھی بائیں جانب سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، آسمانوں اور زمین کی تمام جاندار مخلوق اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ اپنے رب کی برتری اور عظمت کی وجہ سے ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے دو معبود نہ بناؤ، بے شک وہی ایک معبود ہے، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور سب کے لیے اسی کی فرما برداری بھی لازم ہے، پس تم اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ وزاری کرتے ہو۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، پھر جب وہ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس طرح وہ ہماری عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، چند روز اور اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں خود ہی اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے بنائے ہوئے ان معبودوں کے لیے بھی حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ خود بھی نہیں جانتے۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا جو تم باندھا کرتے ہو۔
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور یہ کفار و مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، جبکہ یہ لوگ اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جس کے وہ بہت خواہش مند ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ انتہائی غمگین ہو جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ یہ خوشخبری اس کے نزدیک ایک ایسی برائی کی بات ہے کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس ذلت کو قبول کر کے بیٹی کو زندہ رہنے دے یا مٹی میں دبا دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ افسوس، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بری صفات کے حامل ہیں، جبکہ اللہ کی صفات انتہائی بلند و اعلیٰ ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی سب پر غالب اور بہت حکمت کا مالک ہے۔ آیات نمبر 61 تا 64 میں مشرکین کو تنبیہ کہ تمہیں جو چھوٹ ملی ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ ان مشرکین پر ہر چیز واضح ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم و زیادتی پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کوئی حرکت کرنے والا ایک جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک معین مدت تک کے لیے انہیں مہلت دیتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ انسان کو اطاعت یا نافرمانی کا اختیار دیا گیا ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور پھر قیامت کے دن ہر چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر جب ان کی گرفت کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ۔ اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کی زبانیں یہ جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہر قسم کی بھلائی انہی کے لیے ہے۔ لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے اور یہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے، پھر شیطان نے ان کے برے اعمال انہیں خوشنما کر دکھائے، سو وہی شیطان آج بھی ان کافروں کا رفیق بنا ہوا ہے اور بالآخر ان سب کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ جن امور میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں
آپ ان کی حقیقت ان پر واضح کر دیں، نیز اس غرض سے بھی کہ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے موجب ہدایت و رحمت ہے۔ آیت نمبر 65 تا 73 میں مشرکین سے خطاب اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ذکر۔ دودھ، شہد، کھجور اور انگور اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان سب میں عقل سے کام لے کر غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں اہل و عیال اور پاکیزہ رزق عطا کیا، لیکن تم ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں کچھ دے نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ ہی نے آسمان کی جانب سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، یعنی بنجر ہو جانے کے بعد سرسبز و شاداب کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں توجہ سے سننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ چوپایوں میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا بڑا سبق موجود ہے۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ان کے پیٹ میں موجود گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں اہل عقل و دانش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتریوں پر اپنا گھر بنائے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے غذا حاصل کر اور اپنے رب کے سمجھائے ہوئے آسان اور سیدھے راستوں سے اپنے گھر واپس لوٹا۔ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں بڑھاپے میں عمر کی اس حد تک پہنچا دیا جاتا ہے جب انسان سب کچھ جاننے کے بعد ہر چیز بھول جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے رزق کے معاملے میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، پھر وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے کبھی اپنا مال اس طور سے
اپنے غلاموں کو دینے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ وہ غلام ان کے برابر ہو جائیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ ایک طرف تو ان لوگوں کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ان کا غلام ان کے برابر ہو جائے، دوسری طرف یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو جو اس کے غلام ہے اللہ کے برابر گردانتے ہوئے شرک کرتے ہیں اور اس طرح انتہائی ناشکری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور بہترین پاکیزہ چیزیں تمہارے کھانے کے لیے دیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل معبودوں کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اس بات کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں۔ آیات نمبر 74 تا 83 میں ایک مثال کے ذریعے مومن اور مشرک کا فرق۔ قیامت کا معاملہ تو بس ایک پلک جھپکنے میں ہو جائے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی تھامے ہوئے ہے۔ تمہارے ہر قسم کے گھر، استعمال کی چیزیں، پناہ گاہیں اور مختلف لباس سب اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ رسول کا کام محض اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو، یقیناً اللہ ہی صحیح جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جو خود کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک دوسرا آدمی ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہر طرح خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير، اسی طرح اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے اور کوئی کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، کیا یہ شخص اور ایک ایسا شخص برابر ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ امور کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب اور قیامت کا واقع ہونا بس ایسا ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی تیز تر۔ إن الله على كل شيء قدير بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اور تمہیں اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، اور سوچنے سمجھنے کی ذہنی صلاحیتیں عطا کیں تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کے حال پر غور نہیں کیا جو آسمان کی فضا میں مطیع و فرمانبردار اڑ رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ بلا شبہ اس میں اہل ایمان کے لیے قدرت الہی کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ ہی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے آرام و سکون کی جگہ بنایا، نیز تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنا دیے جنہیں تم اپنے سفر میں کوچ کے وقت اور قیام کے وقت اٹھانے میں ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اسی نے بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی اون، بکری کے بالوں سے تمہارے لیے ایک مدت تک چلنے والا بہت سا سامان اور مفید چیزیں بنائیں۔ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع بنایا، پھر تمہیں وہ عقل و فہم عطا کی کہ تم یہ سب کچھ بناتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں وہ لباس عطا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرمانبردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سو اگر پھر بھی وہ لوگ روگردانی کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذمہ تو صرف ہمارا پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکر گزار ہیں۔ آیات نمبر 84 تا 90 میں تنبیہ کہ روز قیامت ہر امت کا رسول اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، اور اس دن کسی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن ان کے جھوٹے معبود بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے گواہ بنایا جائے گا۔ یہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ ہر چیز خوب واضح کر دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور وہ دن قابل ذکر ہے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کافروں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب عذاب ان ظالم لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جائے گا تو پھر نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ۔ اور جب مشرک لوگ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اس پر ان کے وہ شریک ان کی اس بات کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت یہ مشرکین چاروں ناچار اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے اور وہ ساری افطرا پردازیاں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گی۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جو لوگ نہ صرف خود کفر کرتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ہم ان کی اس فساد انگیزی کی وجہ سے ان کے عذاب پر مزید اضافہ کر دیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اور وہ دن قابل ذکر ہے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو ان کے برے اعمال کے خلاف گواہی دے گا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی قوم کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ قیامت کے دن ہر امت کا نبی اپنی امت کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اس مقصد کے لیے ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو دین کی تمام باتیں بیان کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری سنانے والی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کی امداد کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اوامر و منکرات پورے دین کی بنیاد ہیں۔ اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر اسے جمعہ اور عیدین کے خطبات میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ آیات نمبر 91 تا 97 میں دیے گئے احکامات اگرچہ عمومی نوعیت کے ہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پر یہود کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مت توڑو اور صرف حسد کی وجہ سے رسول اللہ کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو حقیر متاع دنیا کے عوض فروخت نہ کرو اور نہ ہی اپنی قسموں سے لوگوں کو گمراہ کرو۔ ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کو تسلی کہ انہیں بہترین اجر ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ اور جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو اسے پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو، کیونکہ تم اپنے اس عہد پر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ اس طرح ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے۔ انما یبلوکم اللہ بہ۔ یقیناً اللہ تو اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تم پر ان کی حقیقت واضح کر دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے، لیکن جو شخص گمراہی پر اصرار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو اعمال تم کر رہے ہو تم سے ضرور اس کی باز پرس کی جائے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم جم جانے کے بعد پھسل جائے اور اس طرح کسی کو اللہ کی راہ سے روکنے کے جرم میں تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ایسی صورت میں تمہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اور اللہ کے نام پر کیے ہوئے عہد کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض نہ بیچ ڈالو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جان لو۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ عہد کو توڑ کر اس دنیاوی زندگی میں چند دن کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان آخرت کی دائمی زندگی میں ملنے والے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال کے عوض بہترین اجر عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط کہ صاحب ایمان ہو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آخرت میں انہیں ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال کا بہترین اجر عطا کریں گے۔ آیات نمبر 98 تا 111 میں قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کی تلقین
قرآن کی کسی آیت کو دوسری آیت سے صرف اللہ ہی تبدیل کر سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ مشرکین کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن تو کوئی انسان سکھاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے اس کا جواب، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا تو اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہوگا۔ یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ یقیناً ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس شیطان کا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ انما سلطانه علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون۔ اس شیطان کا زور تو بس انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور یہ آیت نازل کرنے کی مصلحت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تو یہ کافر اس تبدیلی پر آپ سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ خود اپنے پاس سے بنا لائے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہاں آیت سے مراد کوئی ایسی آیت ہے جس میں شرعی حکم ہو اور جسے بعد میں حکمت کے تحت تبدیل کر دیا گیا ہو۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے اس کی حکمت کے مطابق لایا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے، اور فرمانبردار بندوں کے لیے ہدایت اور نجات و سعادت کی خوشخبری ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص کو یہ قرآن تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ لیکن جس آدمی کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ بھی ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا، اور بالآخر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ بے شک جھوٹی افطرا پردازی تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کرے گا سوائے یہ کہ اس پر جبر کیا جائے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر قائم ہو اور وہ مجبوراً زبان سے کوئی کفر کی بات کہہ دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن جو کوئی ایمان لانے کے بعد دل کی رضامندی سے کفر کا راستہ اختیار کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ایسے لوگوں کو بڑا شدید عذاب ہوگا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ غضب اور عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور یقیناً اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ لوگ اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. یہ حقیقت ہے کہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. پھر جن لوگوں نے آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ہر طرح کی مصیبتوں پر صبر سے کام لیا، تو یقیناً آپ کا رب، ہاں یقیناً آپ کا رب ان آزمائشوں میں پورا اترنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت ہجرت حبشہ کے پس منظر میں نازل ہوئی. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن ہر شخص صرف اور صرف اپنے ہی دفاع کے لیے جھگڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہر شخص کو صرف اپنی ہی فکر ہوگی. آیات نمبر 112 تا 119 میں قریش کے لیے مثال کی صورت میں ایک تنبیہ کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کو عذاب آ پکڑتا ہے. حلال و حرام کے احکامات، وضاحت کہ یہود پر بھی یہی چیزیں حرام کی گئی تھیں، لیکن بعض چیزیں انہوں نے خود حرام قرار دے لیں اور انہیں غلط طور سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ ایک بستی کے رہنے والوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہاں کے لوگ امن و اطمینان سے رہتے تھے. ان کو بڑی وسعت و فراغت کے ساتھ ہر طرف سے رزق پہنچتا تھا. پھر اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کیے ہوئے اعمال کی پاداش میں پہلے انہیں قحط سالی اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر ان بستی والوں کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، لیکن انہوں نے اس کی بھی تکذیب کی، تو ان کو عذاب نے اس حال میں آ پکڑا۔ یہ سب نافرمان اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاک رزق عطا کیا ہے، اسی میں سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به۔ اس نے تم پر صرف مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، حرام کیا ہے۔ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ پھر جو شخص بھوک کی وجہ سے انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، بشرطے کہ نہ طالب لذت ہو اور نہ مجبوری کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اس طرح کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان لگا دو گے۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ ان چیزوں کا فائدہ چند روزہ ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودیوں پر جو چیزیں ہم نے حرام کی تھیں، ان کا بیان ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ جو لوگ نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھیں، پھر اس برائی کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو آپ کا رب، ہاں بلا شبہ آپ کا رب اس توبہ کے بعد بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ آیات نمبر 120 تا 128۔ چونکہ یہود، نصرانی اور مشرک سب کا دعویٰ ہے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کہ وہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی اور نہ مشرک، وہ خود اپنی ذات میں ایک ملت تھے اور مسلمان انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور صبر کے ساتھ حق کی دعوت دینے کی تلقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرما بردار اور یکسو،
وہ کبھی مشرکوں میں سے نہ تھا۔ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا تھا اور دین کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی بھی کی تھی۔ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور یقیناً وہ آخرت میں بھی اعلیٰ مرتبہ کے لوگوں میں سے ہوگا۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو اور وہ کبھی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه۔ ہفتے کے دن کا احترام تو ہم نے انہی لوگوں پر فرض کیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے مابین ان باتوں کا قطعی فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحتوں کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے اور ان کے ساتھ احسن طریقے سے بحث و مباحثہ کیجیے۔ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اور اگر تم لوگ کافروں سے بدلہ لو تو بس اسی قدر بدلہ لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صبر ہی سے کام لیجئے، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی توفیق سے ہے، اور آپ ان لوگوں کی مخالفت پر غمگین نہ ہوں اور نہ ہی ان کے مکر و فریب پر اپنا دل تنگ کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں اور نیک روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہدایات مکہ میں اس دور سے متعلق ہیں جب مسلمان اپنے مخالفوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی تو جہاد کی اجازت دی گئی۔